کرناٹکا کے لوگوں نے تو عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ حضرات ہمارے لیے خصوصی دعا فرمائیں، آپ کی دعا ہمارے لیے سب سے بڑا تعاون ہے۔ بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے۔ جی مولانا بتائیے، آج یہاں پر ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، ایک اجلاس ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے مولانا مزمل قاسمی صاحب نے عظمت قرآن کے موضوع پر ایک پروگرام آج رکھا ہے، اسی سلسلے میں یہاں آنا ہوا ہے، اور اللہ کے کلام کی عظمت، اس کی تعلیمات امت کے سامنے پیش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ریاست میں آپ کا دورہ چل رہا ہے، کوئی خاص مقصد اس دورے میں؟ دعوت و تبلیغ اور شریعت اور اسلام کی طرف مسلمانوں کو بلانا، معاشرے کی اصلاح اور جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں مسلم سماج میں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہی مقصد ہے اس دورے کا۔ فی الحال جو ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، ساری دنیا میں جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کس طریقے سے؟ ہم تو جمعیت کے لوگ ہیں، ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دیش ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، مسائل کو پیار و محبت سے بیٹھ کر کے ہی حل کیا جا سکتا ہے، اسی سے نفرتیں دور ہوں گی، اسی سے قربتیں بڑھیں گی، اسی سے امن و امان قائم ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور شکل دیش میں یا دیش سے باہر امن و امان کو قائم کرنے کی نہیں ہو سکتی۔ کسی کو آپ یہ چاہیں طاقت سے کچل دیں، یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کو ہم ناقابل قبول سمجھتے ہیں، اور کسی بھی قوم کے لیے اس طرح کی سوچ رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کرناٹکا کے لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا؟ کرناٹکا کے لوگوں نے تو عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح صوبائی الیکشن میں انہوں نے اپنے ہوش و عقل کو استعمال کرتے ہوئے صحیح فیصلہ کیا، اسی طرح لوک سبھا الیکشن میں بھی وہ صحیح فیصلہ کر کے اپنے اس صوبے کو، اپنے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ یو پی کے بڑے عالم آئے ہوئے ہیں، جی، کیا ہے پروگرام، اس کے بارے میں تفصیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم میرے عزیز بھائی، آج ہمارے اس ادارے جامعہ اسلامیہ فاتح العالم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ نگر بنگلور 29 کے زیر اہتمام عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ یہ کانفرنس جو ہے اس لیے منعقد کی گئی ہے تاکہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے جوڑا جائے، قرآن مجید کی تعلیم سے انہیں قریب کیا جائے۔ حالات لوگوں کے آج کل ایسے ہیں کہ دن بدن لوگ اللہ کے کلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگیوں سے برکت ختم ہو گئی ہے، اور دن برابر روزانہ آئے دن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو ہمارا مشن اور مقصد یہی تھا کہ ایک کانفرنس بلائی جائے جس میں بڑے اللہ والے آئیں، بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے ان کے سننے والے ہوں، اور مقبولیت بھی زیادہ ہو۔ تو ہم اس موقع کی تلاش میں تھے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں ایک موقع میسر آیا۔ ریاست اتر پردیش کے مشہور اور معروف عالم دین جو الحمدللہ پورے ہندوستان میں اپنی علمی اور دینی خدمات کی وجہ سے بہت اچھی خاصی مقبولیت بھی رکھتے ہیں، شہرت بھی رکھتے ہیں، حضرت اقدس مولانا سید ارشد رشیدی صاحب دامت برکاتہم،
جو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں اور استاذ محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے بھانجے ہیں۔ شاہی مراد آباد مدرسے کے آپ استاذ حدیث بھی ہیں اور تفسیر استاذ حدیث ہیں اور محتمم بھی ہیں۔ تو ہمیں موقع ملا حضرت کو اپنے یہاں دعوت دینے کا۔ حضرت کا چونکہ دعوتی اسفار ابھی ریاست کرناٹک میں چل رہا ہے، تو ہم نے حضرت کو اسی موقع سے اپنے لیے بڑی غنیمت کا موقع جان کر کے گزارش کی تھی اور حضرت کو ہم نے دعوت دی۔ الحمدللہ حضرت نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور لبیک کہتے ہوئے آج الحمدللہ آئے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا مجمع الحمدللہ یہاں بسم اللہ نگر میں حضرت کو سننے کے لیے تشریف لایا ہے۔ یہ یقیناً ہم بسم اللہ نگر والوں کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور یہاں ایسی بات نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی بہت بڑے عالم آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اکابرین الحمدللہ اس محلے میں آتے رہتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جامعہ فاتح العالم بسم اللہ نگر بنگلور کی دعوت پر آئی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ شاخ ہے ہمارے بڑے مدرسے کی جو الیکٹرانک سٹی بڈاسپورہ میں ہے، جامعہ فاتح العالم کے نام سے۔ وہاں دارالاقامہ ہے، قیام طعام کے ساتھ بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، تقریباً 50 کے قریب بچے ہیں۔ وہاں بھی الحمدللہ مکتب کا مضبوط نظام ہے، لیکن یہاں بسم اللہ نگر میں بہت ضرورت محسوس کی جا رہی تھی ایک مکتب کی، بچوں کو قرآن مجید سے جوڑنے کی۔ اور چونکہ ہم بسم اللہ نگر ہی میں تقریباً 40-42 سال سے رہتے ہوئے آئے ہیں اور میری پیدائش سے پہلے سے ہم لوگ اس محلے میں ہیں، تو الحمدللہ لوگوں کا بھی بہت اصرار تھا کہ اچھے طریقے پر ایک ایسا مکتب منظم قائم کیا جائے جہاں بچوں کی اچھی تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو۔ اللہ کا نام لے کر کے ہم نے مکتب کی شروعات کی۔ الحمدللہ یہ ہمارا مکتب بھی چل رہا ہے۔ میں آپ کو بس ایک آخری بات یہ بھی بتا دوں کہ اسی کانفرنس کے ضمن میں یہاں ہمارے مکتب میں جو تقریباً 150 سے 250 بچے پڑھ رہے ہیں، کچھ بچوں نے الحمدللہ ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس کانفرنس میں جو ابھی الحمدللہ جاری ہے، جس میں بہت بڑا مجمع حضرت کو سننے کے لیے آیا ہوا ہے، حضرت کا بیان بھی ابھی چل رہا ہے، تو انشاءاللہ حضرت کے بیان کے بعد بچوں کو جنہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے انہیں سرٹیفکیٹ یعنی سند بھی عطا کی جائے گی۔ آپ حضرات کے اس چینل کے ذریعے سے میں پورے شہر بنگلور بلکہ ریاست کرناٹک اور پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی آپ کے ویورز اور سبسکرائبرز ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ عاجزانہ اور مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے دونوں اداروں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، جو الیکٹرانک سٹی میں بھی ہے اور یہاں بسم اللہ نگر بنگلور 29 میں بھی قائم ہے۔ آپ حضرات ہمارے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ آپ کی دعا ہمارے لیے سب سے بڑا تعاون ہے، اور یہ جو ہمارا مکتب چل رہا ہے اس کی بنیاد صرف اور صرف رضا الہی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہے، مرتے دم تک ہمیں قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا ہے، ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ حضرات یہ پروگرام کور کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اپنے شایان نشان جزائے خیر عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو دنیا میں اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میری اس سے رائے یہ ہے کہ اس سے ایک میسیج یہ ہے کہ ہمارے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے، کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان ہدایت پاتا ہے۔ تو اس میں ضروری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اس اجلاس سے ایک میسیج یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے یہ عظمت قرآن کانفرنس جو اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہر گلی کے اندر، ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ کیسے عام کیا جائے؟ اس وجہ سے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ آج کل ایسے فتنے برپا ہو رہے ہیں کہ جس کے تعلق سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، سننا، پڑھنا اور اس کے تعلق سے سمجھنا سب طریقے کی عبادت ہے۔ اس کے تعلق سے ضروری بات کیا ہے بولے تو ہر گھر میں جو ہے دنیاوی تعلیم تو ہو رہی ہے، منع نہیں ہے دنیاوی تعلیم پڑھانا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ قرآن کو جب صبح صبح تم اٹھتے ہو بستر پر سے تو قرآن کو سورہ یاسین کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، جس کی وجہ سے اللہ تمہارے دنیاوی تعلیم میں بھی اور گھر کے اندر ماں باپ کی زندگیوں میں سب میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے برکت کو عام فرماتا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں امت مسلمہ کے لیے اور ہمارے امت رہبری کے لیے، جتنے بھی لوگ ہیں جہاں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، ہر بچے کے اندر جو ہے دنیاوی تعلیم بہت دور تک عام ہو رہی ہے۔ قرآن کو نعوذ باللہ دور کر دیے گئے ہیں۔ یہ قرآن کو ہر گلی میں، ہر مکتب کے شکل میں، ہر طریقے پر جو ہے اس کو آگے بڑھائے، اس کو کوشش کرے، کوئی دوسرے قسم کا نہ ہو، نیت صاف رکھ کر اس کے تعلق سے دل کو خوش کر کے، دل کو صاف رکھ کر کام کر رہے۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے جناب مولا صاحب جو ہیں ماشاءاللہ اس ادارے کے سرپرست بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں، ٹرسٹی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی جو ہے محنتیں ہیں اسی محلے میں، اس ادارے کی نسبت سے ماشاءاللہ بہت آگے تک پہنچ رہی ہے، بہت آگے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی کوشش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، ہر طریقے کے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور مغفرت کا، نجات کا، کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔